السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 49۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ود ان بریکٹ میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں، بریکٹ کلوز، میں تو اپنی ذات کے معاملے میں بھی کسی نفع یا نقصان پر اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ اس کے ہاں قانون یہ ہے ود ان بریکٹ کلوز، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کو کیا کہیے نبی، ان کو بتا دیجئے، سنا دیجئے کہ جو بات تھی، جو پیغام تھا رب کا، وہ تو میں نے تمہیں بالکل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ پہنچا دیا ہے۔ اور یہ جاننا، یہ بتانا کہ قیامت یا عذاب کی گھڑی کب آئے گی، اس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ ہی قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، نہ ہی اپنے نفس کے بارے میں مجھے کسی نفع یا نقصان پر کوئی اختیار ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی میں نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر یہ جو کچھ اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک اجل ہے۔ اجل یعنی ایک ٹائم مقرر ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ کس چیز کا؟ مہلت عمل کا، عمل کا ٹائم پیریڈ ہے۔ ممکن ہے کسی قوم کے لیے وہ 100 سال ہے، ممکن ہے کسی کے لیے 50 سال ہے، ممکن ہے کسی کے لیے 200 سال ہے۔ یعنی ہر قوم کا ٹائم پیریڈ دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ ٹائم پیریڈ اللہ نے کن قوانین سے بنایا ہے؟ یعنی کسی قوم کو اگر جو ٹائم پیریڈ دیا وہ کس طرح دیا؟ کیا اللہ کے ہاں میرٹ تھا؟ میرٹ کے مطابق دیا نا، کسی کو 50، کسی کو 100، کسی کو 200 سال، کس طرح دیا؟ ان کا اخلاقی پیمانہ کیسا ہے؟ جتنا اخلاقی پیمانہ اچھا ہوگا اتنا ٹائم پیریڈ مہلت عمل زیادہ ہوگی، جتنا کسی کا اخلاقی پیمانہ برا ہوتا چلا جائے گا اتنی اس کی ٹائم پیریڈ شارٹ ہو کر ختم ہو جائے گی۔ اور یہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ قوم کہاں جا کر کس مرحلے پر پھسلے گی، کس مرحلے پر آگے آئے گی، یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ بھئی اس قوم کے لیے اتنا ٹائم ہے۔ جب اللہ نے ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا تو اب سپوز 100 سال ہے، اب 100 سال میں ایسا نہیں ہوگا کہ 50 سال گزرنے پہ اللہ پکڑ لے، 60 سال پہ اللہ پکڑ لے، 70 سال پہ اللہ پکڑ لے۔ بھی قوم جو ہے وہ بہت برے اعمال کر رہی ہے، اخلاقی طور پر بہت پست ہو چکی ہے، گر چکی ہے، ظلم و زیادتی کر رہی ہے، نہیں پکڑیں گے۔ اللہ مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت کو دیں گے۔ کب تک دیں گے؟ جب تک لکل امت اجل، جب تک کہ وہ اجل کا وقت قریب نہیں آ جاتا۔ ٹائم پیریڈ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کسی کے کہنے سے عذاب نہیں آتا، کسی کے مانگنے سے عذاب نہیں آتا۔ جب اللہ کا وہ وقت مقرر ہوگا، وہ پیمانہ بھرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اور کیوں اللہ دیتے ہیں ٹائم؟ تاکہ اگر کوئی بیچ میں سے عمل کی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ دودھ اور چھاچ اور دودھ اور مکھن وہ الگ الگ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ ثبوت کے ساتھ سامنے آ جائیں، وفادار بھی اور نافرمان بھی۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے، جب اس قوم کا جو نافرمانی ہے وہ جب اپنی حد سے کراس کر کے لمیٹیشنز کو کراس کر دیتی ہے تو پھر اللہ اس قوم کا ستیہ ناش کرتے ہیں، بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت آتا ہے نا، پھر جب وہ آ گیا ٹائم پیریڈ،
پھر 1 سیکنڈ نہ آگے 1 سیکنڈ نہ پیچھے، پھر نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی مہلت دے دے، اور اللہ کو نہیں معلوم کہ وہ سوئی اپنے آخری نقطے پہ کب پہنچنے والی ہے، یہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اچھا، آیت 50، کل اور آئیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن، ان سے کہیے کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات یا دن میں کسی وقت آ پڑے تو کیا چیز ہے جس کے بھروسے پر یہ مجرم جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ پیچھے بھی وہ سوال کرے تھے نا، متا حاضل وعدو، آیت 48 میں ہم نے پڑھ کر آیا نا، متا حاضل وعدو، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، پڑھا ہے نا ہم نے۔ اس کا جواب تو آیت 49 میں ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کے اختیار میں ہے، پیغمبر کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں تو اپنے ذات کے معاملے میں نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مجھے کیا پتا عذاب کب آئے گا، جو آئے گا اللہ نے وہ وقت مقرر کیا، جب آنا ہوگا آ جائے گا۔ ٹھیک، اب یہاں پہ کل ارائیتکم، مطلب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، ایک سوال جو انہوں نے کیا تھا آیت 48 میں، جس کا جواب 49 میں دیا، اللہ نے پیرالل ایک سوال کے اوپر ایک اور سوال کر دیا، یعنی ان کے سوال پر اللہ نے ایک اور سوال ان سے کر دیا اور کہہ دیا کہ آج تو بڑے تنتنے سے عذاب مانگ رہے ہو، کس بنیاد پہ مانگ رہے ہو؟ اتنی طاقت ہے تمہارے اندر اس عذاب کو برداشت کرنے کے لیے؟ اگر اللہ چاہے اور اس کا عذاب کہیں رات کی تاریکی میں آ جائے، بیاتن، رات کی تاریکی میں چھپ چھپاتے ہوئے آ جائے، یا نہارن، دن کے اندر ڈنکے کی چوٹ کے اوپر آ جائے، ماذا یستعجلو، تو اس کے جواب میں، اس کے مقابلے کے لیے مجرموں نے کیا تیار کیا ہوا ہے؟ کیا تیاری ہے تم لوگوں کے پاس؟ یہاں مجرموں کے لفظ سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ بدبخت ہونے کی وجہ سے اپنی شامت اعمال کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہی مجرم ہیں جن کے اعمال کی پاداش میں وہ سخت عذاب ان کو پکڑنے والا ہے، گھیرنے والا ہے۔ کیا تیاری کی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا لے آؤ لے آؤ، اللہ کہتے ہیں اگر آ گیا، رات کو آ گیا، دن میں آ گیا، تم بتاؤ تمہاری کتنی تیاری ہے؟ ٹھیک، 51، اسما اذا ما وقع، پھر کیا جب وہ آ پڑے گا اس وقت تم اس کو مانو گے؟ اب تم اسے مانے ہو تو تم اسی کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے، یعنی جب وہ آئے گا پھر مانو گے، اور اس وقت مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا یہی تھا وہ ٹائم نا، یہی تھا وہ عذاب جو تم بار بار نبی سے مطالبہ کر رہے تھے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ پورے قرآن کو پڑھنے سے جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ ہوتی ہے، وہ یہی ڈیولپ ہوتی ہے کہ عین اس وقت جب وہ سوئی کی نوک اس عذاب کو چھو لے گی، جب ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے وہ گھڑی ہوگی، اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے کل انہوں نے بتایا تھا کہ جیسے فرعون ڈوب رہا تھا، تو جب وہ ڈوبا اور اس نے کہا کہ اب میں ایمان لایا، تو پھر اس وقت اس کا ایمان لانا موت کے فرشتوں عذاب کو سامنے دیکھ کر فائدہ نہ دیا۔ ایسے ہی جب کوئی قوم مانے جو کہ بہت ڈٹائی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، رعونت ہے اس کے اندر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ خالی کھلی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ دیکھ لیں گے اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب مانے بھی تو کیا مانے۔ جب وہ پانی سر سے گزر گیا، کہتے ہیں نا پانی سر سے گزر گیا، پانی سر سے جب گزر جاتا ہے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ پھر کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب ایک بیماری ہے، آپ کو بار بار وارننگز آ رہی ہیں، وارننگ سمٹمز آ رہے ہیں کہ بھی آپ خدا نہ خاصہ کسی فلاں بیماری کی طرف جا رہے ہیں، وہ سمٹمز ہوتے ہیں نا، آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کا ڈاکٹر وارننگ دے رہا ہوتا ہے بھی یہ احتیاطیں کر لو۔ آخر کیا ہوتا ہے، وہ ساری وارننگ کے باوجود کوئی بندہ بے احتیاطیاں کرتے کرتے جب اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ اب کیا، اب تو پانی سر سے گزر گیا۔ کلیئر ہوگی بات؟ آیت 52، ثم قیل للذین ظلموا، اس وقت ان ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کو چکھو کہ تمہاری اپنی کمائی کا تمہیں بدلہ مل رہا ہے، جو کچھ تم کماتے تھے۔ یعنی اب یہاں پر کیا ہے کہ مذکورہ یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ یہ جو عذاب آ رہا ہے دنیا کا عذاب، دنیا کے عذاب کے بعد جب عذاب آخرت کا مرحلہ آ جائے گا، یہ تو پہلے آیا نا دنیا کے عذاب دن میں آ جائے رات کو آ جائے،
تم نے کیا تیاری کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد جب آخرت کا سٹیج آئے گا نا، آخرت کا فیز آئے گا، اس وقت ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں دائمی عذاب کا مزہ، عذاب الخلد. اسے کیا کہا گیا؟ عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب. یہ کیوں ہے؟ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، جو تم کماتے تھے یہ تمہاری اپنی کمائی کا نتیجہ ہے. پیچھے ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، بندے خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یہ عذاب کی فصل انہوں نے خود کاشت کی ہے. تو جو فصل کاشت ہوتی ہے وہی کاٹی جاتی ہے نا. اگر آپ فصل ہیروئن کی بو رہے ہیں تو چرس کی بو رہے ہیں، فیون کی بو رہے ہیں، تو وہاں سے گندم تو نہیں ملے گی نا. جو کاٹا ہے، جو بویا ہے وہی کاٹنا ہوگا. اللہ کہتے ہیں عذاب کے کمانے کے لیے گندے بیج بوئے تھے، آج انہی بیجوں کو یہاں پر آ کر پھل پھولتے ہوئے تم دیکھو گے اور اس کو تم کاٹو گے. آیت نمبر 53. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ مشرکین پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی سچ ہے. within bracket اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے بریکٹ کلوز، ہاں میرے رب کی قسم یہ بالکل حق ہے، یہ حقیقت ہے، یہ شدنی ہے بات، اور تم خدا کو ہرا نہیں سکو گے. اب آپ دیکھیں آیت 48 میں بھی ان کا سوال ہم نے پڑھا، متى ھذا الوعد، کہ یہ کب ہوگا بتاؤ. اب یہ جو سوال ہے نا وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ بھی مشرکین کا سوال ہے، اسی نوعیت کا سوال ہے جو آیت 48 میں انہوں نے کہا وَيَقُولُونَ مَتَى ھذا الوعد، سیم اسی نوعیت کا سوال ہے. فرق کیا ہے کہ اس میں انکار جو ہے نا ان کا مذاق کا پہلو ہے، انکار مذاق کے انداز میں ہے اور ذرا چھپا ہوا ہے. دیکھیں جب لوگ سوال کرتے ہیں نا تو سوال کرنے والوں کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے، مزاج مختلف ہوتا ہے. بعض ذرا منہ پھٹ قسم کے ہوتے ہیں، منہ پہ پٹاخ پٹاخ بات بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا رکھ رکھاؤ والے ہوتے ہیں، دل کی بات آرام سے ذرا طریقے سے کہہ وہ بھی دیتے ہیں لیکن ذرا طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بات اپنی بات منہ پہ پھینک مارتے ہیں نا ان کی زبان سے اس قسم کا سوال نقل ہوا کہ یہ پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں عذاب کی اور سزا کی اور جزا کی اور جنت کی خبریں سنا رہے ہو ذرا وہ کب آئے گا؟ یہ دونوں سے مار رہے ہو ہمارے اوپر، خدا نعوذ باللہ، کیا مار رہے ہو؟ ڈینگے مار رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یستنبئونک احق ہوا، مشرکین پوچھتے ہیں کہ یہ واقعی سچا ہے ہوگا ایسے؟ قل ای وربی انہ لحق، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے، کیا بتا دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم یہ حق ہے. کیا حق ہے؟ ای جو ہے نا یہاں پہ ای کا لفظ جو ہے نا ہاں یس کے معنوں میں ہے، نعم جی ہاں بالکل، اور ہمیشہ قسم سے پہلے یہ ای کا لفظ آتا ہے. سوال کرنے والوں کی مینٹیلٹی کو سامنے رکھ کر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قسم کے ساتھ یہ جواب دلوایا کہ یہ ہو کر رہے گی، اور جب یہ ہو کر رہے گی وما انتم بمعجزین، جب ہوگی تو تم خدا کو ہرا نہیں سکو گے، تم میرے رب کی گرفت سے باہر بھاگ کر جا نہیں سکو گے. کلیئر ہوگی. آیت نمبر 54. وَلَوْ أَنَّا لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اس وقت ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے within bracket تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے bracket close وہ اس کو فدیہ میں دینا چاہے گا جب وہ لوگ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے within bracket تو دل ہی دل میں bracket close پچھتائیں گے. جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے بریکٹ کلوز تو ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یعنی آج تو بہت تکبر سے تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو نا، یعنی کہ پچھلا
آپ 51 53 کو دیکھ لیں، 48 کو دیکھ لیں، سوال معجزات مانگنے کا مطالبہ، تقاضے، ڈیمانڈز آج تو اڑا رہے ہو، لیکن جب وہ آئے گی نا تو جنہوں نے اپنی جانوں پر اس دن سے غفلت کر کے ظلم اٹھایا ہوگا تو ان کا حال یہ کیا ہوگا، کیا حال ہوگا، کیا بتایا اس آیت میں؟ ظالمت جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، ما فی الارض لفتدت بھی، وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ فدیہ میں دے دیں، ساری دولت ان کو دے دی جائے اور وہ دے کر اپنے آپ کو اس نجات سے، ہولناک دن سے، اس کے عذاب سے نجات دلا سکے تو نجات دلا دیں۔ یہ حالت ہوگی اس دن ظالموں کی، یہ حالت ہوگی اس دن مجرموں کی۔ لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اثر الندامت لما رأوا العذاب، عذاب کو جب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، سخت پچھتاوا لاحق ہوگا۔ لیکن اس دن پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اس دن نہ فدیہ قبول، نہ پچھتاووں کی کوئی اہمیت، ویلیو، وقت ہوگی۔ اس دن تو اللہ فرماتے ہیں وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، بس قسط کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پورے انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ذرہ برابر بھی ان کے اوپر کوئی زیادتی، ظلم نہیں ہوگا۔ اصل میں یہاں پر اشارہ ہے ان کے وہ جو جعلی معبود تھے، جعلی لیڈر، جعلی امام، ان کی بے حقیقتی کی طرف اشارہ ہے کہ آج تو انہوں نے بڑی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، اس دن یہ ساری امیدیں بیکار ضائع جائیں گی، کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ اور اس دن تو یہ چاہیں گے کہ کوئی زمین بھر سونا فدیہ دے دے اور وہ دے کر نجات حاصل کر لیں، نجات حاصل کرنے کا بھی کوئی طریقہ، ذریعہ نہیں ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں نا، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں نا، آیت نمبر 49 میں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی کسی فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو آپ بتائیں پھر کون رکھتا ہے؟ اللہ کے ہی ہاتھ میں نا، مکمل دنیا میں ہی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن تو پھر میں دیکھنا کیسے انصاف سے فیصلہ کروں گا۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 55، الا انا للہ ما فی السماوات والارض، سنو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ سنو سنو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ودن بریکٹ مگر افسوس بریکٹ کلوز، ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ توحید کے مضامین چل رہے ہیں، آخرت کے کانسیپٹس کو درست کیا جا رہا ہے، مزید اسی کی تاکید اللہ کے لفظ سے۔ لوگو سن لو، کان کھول لو، اس سینس میں آیا اللہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، سن لو۔ کیا سن لو؟ کیا اعلان عام ہے اللہ کی طرف سے؟ انا للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ایک ایک چیز کا مالک، اختیار کس کا ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی کی کوئی حصہ داری نہیں ہے، 1% بھی کسی کی کوئی حصہ داری نہیں ہے، کوئی شراکت دار نہیں۔ آسمان اور زمین کے خزانوں کا، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ کا وعدہ، الا ان وعد اللہ حق، دیکھیں ایک آیت میں 2 دفعہ اللہ کے لفظ آئے ہیں۔ اللہ کا مطلب ہے کان کھول لو، کھڑکیاں کھول لو کانوں کی، دھیان سے سنو، غور سے سنو، اتنا بڑا اعلان ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن افسوس لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اس حقیقت سے انہوں نے اپنے دل، اپنے کانوں کو بند کیا ہوا ہے۔ اتنا بڑا اعلان کروا دیا نا اللہ تعالیٰ نے، بالکل توحید کے کنسپٹ کھول کر بیان کر کے شرک کے بالکل ترخچے اڑا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے، کوئی نہ پڑھے اور پھر بھی شرک کے اندر گھسے تو پھر اس کا اپنا نقصان ہے۔ سبق ہے یہاں سے چھوٹا سا ہم سب کے لیے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ سے،
انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کہ انسانوں کی اکثریت جانتی ہی نہیں کہ ایک ہولناک دن آنے والا ہے۔ دنیا میں جو کریشن پلان ہے اللہ تعالیٰ کا، دنیا کیوں بنائی اللہ نے، انبیاء کیوں بھیجے گئے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، اسی لیے کہ اللہ نے ایک اور دنیا بنا کر اس دنیا کے رہنے والوں کو چننا ہے، سٹیزن شپ دینی ہے، اللہ نے امیگریشن دینا ہے۔ وہ یہاں پر چناؤ ہو رہا ہے، یہاں پر سلیکشن ہو رہا ہے، وہ میرٹ کے اوپر سلیکشن ہو رہا ہے۔ انبیاء کو بھی بھیجا یہی بتانے کے لیے کہ جاؤ جا کر ان کو ہیلپ آؤٹ کرو کہ میرٹ پر سلیکشن کے لیے کیا کرنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جب وہ دن آ جائے گا، ہولناک دن آئے گا، تو اس دن پھر کسی انسان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ یہ ہے کریشن پلان اللہ تعالیٰ کا، یہ ہے پورے کا پورا سلیبس جس کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا، جس کے لیے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا تخلیق کی۔ تو میں نے آپ کو کیا کہا، سبب کیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دن آنا ہے، اور جن کو پتہ ہے، جن کو پتہ ہے ان کی بھی اکثریت کا عالم یہ ہے کہ وہ اس کو سیریس نہیں لیتے، انہیں اس کی شدت کا ہی نہیں پتا، یعنی پتا ہے کہ آنا ہے، لیکن جب پتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پہ کچھ سیریسنس تو شو کرے نا، وہ ہے ہی نہیں۔ اب کیا کرے پھر انسان؟ آیت 56 ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، ودن بریکٹ حقیقت یہ ہے کہ بریکٹ کلوز وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم قیامت میں لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی غلط عقیدہ کھڑا ہوا ہے نا قیامت کے بارے میں، اپنے معبودوں کے بارے میں، تو وہ اپنی اصلاح کر لے۔ وہ معبود کہ جن کے ہاتھ میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، ٹھیک، موت اور زندگی تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کی طرف تم نے لوٹایا جانا ہے۔ وہاں پر کوئی تمہارا استقبال کرنے کے لیے تمہارا معبود نہیں کھڑا ہوگا، اللہ ہی نے تمہیں وہاں پر پکڑنا ہے، تمہاری گرفت کرنی ہے۔ تو پھر کس بیس پر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اسی کے حضور تمہاری حاضری ہے، پیشی ہے۔ آیت 57 یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کیا زبردست اعلان، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور جو سینوں میں ودن بریکٹ دھڑکتے ہیں بریکٹ کلوز، یہ قرآن ان کی شفا ہے، ان کے لیے ہدایت اور رحمت جو ماننے والے ہوں۔ آیت 37 میں کفار کے اس خیال کی تردید ہوئی تھی کہ یہ قرآن من گھڑت چیز نہیں ہے، نبی نے لکھا نہیں ہے، یاد ہے آپ کو 37 میں۔ اب 37 کے بعد کلام کا رخ جو تھا ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے چینج کر دیا کہ مخالفین کے ذہنوں میں جو الجھن ہے اور وہ جن کی وجہ سے پیغمبر کی اور قرآن کی تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان الجھنوں کو دور کر دیں۔ یعنی جو 37 سے لے کر 38 کے بعد سے یہاں تک الجھنیں جو ان کے ذہنوں میں تھی، جو رکاوٹ بنی ہوئی تھی، اللہ نے چاہا کہ ان کنسیپٹس کو کلیئر کر دیا جائے۔ اور اب یہاں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قدر و قیمت کو بیان کر دیا، قرآن کی قدر و قیمت کو بیان کر دیا، کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ کے فضل سے لوگوں کو حاصل ہو گئی، لیکن بدقسمت اس کی قدر نہیں کر رہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، آپ سمجھے اللہ کا سب سے بڑا گفٹ دنیا میں آیا، سب سے بڑا انعام اللہ کا۔ ہم تو گفٹ سمجھتے ہیں دنیا کی دولت کو، دنیا کے مال کو، دنیا کی اولادوں کو، دنیا کی شہرت کو، دنیا کی عزتوں کو، وہ تو دنیا کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مچھر کا پر ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مری ہوئی بکری کی طرح کچھ بھی نہیں ہے اس کی حقیقت۔ اللہ کا سب سے بڑا گفٹ اس کا کلام ہے، اس کا قرآن ہے، جو اس نے ہمیں دیا، ہمیں چنا، انسانوں کو چنا اس نے ساری مخلوقات میں سے۔ اب اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی قدر کریں، اس کو اہمیت دیں،
لیکن بدقسمت لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اب یہاں اللہ نے جو اپنا گفٹ بھیجا اس کی اللہ نے صفات بیان کی، اور 4 یہاں پر صفتیں آئی ہیں اس آیت کے اندر۔ صفتیں بہت ہیں، قرآن میں جا بجا ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہیرے ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، نگینے، زمرد، یاقوت، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، پھر بھی قرآن کے ساتھ ہم کسی چیز کو ریزمبلنس دے ہی نہیں سکتے۔ کوئی چیز دنیا کی میچ کھاتی ہی نہیں ہے قرآن کے ساتھ، یہ اپنا ہی شان والا کلام ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں پہ کیا قرآن کے بارے میں بتایا، یہ کیا ہے؟ نمبر 1 موعظۃ من ربکم، نمبر 1، نمبر 2 وشفاء لما فی الصدور، نمبر 3 وہدی، نمبر 4 ورحمۃ للمؤمنین۔ 4 چیزیں ہیں قرآن کے اندر، یہ جو قرآن ہم تھام کر بیٹھے ہیں، جس کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ بک ہے کیا چیز ہے۔ موعظہ، موعظہ من ربکم، موعظہ واز سے ہے، واز و نصیحت ہم لفظ پڑھتے ہیں نا، واو عین زو زوا، بھلائی اور نیکی کی ترغیب دینا بہت اخلاص اور اثر انگیز طریقے سے۔ واز بھی آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص نے واز کیا، پرانے زمانوں میں یہ لیکچرز وغیرہ جو اسکالرز دیتے تھے ان کو واز ہے، تب تو ہم لیکچر بولتے ہیں نا، درس بولتے ہیں، واز، نصیحت کرنا، نیکی کرنا، نیکی کی نصیحت کرنا، بھلائی کی نصیحت کرنا، ریمائنڈر دینا اخلاص کے ساتھ۔ موعظہ میں دلوں کو نرم کرنے والی باتیں بھی آتی ہیں، تنبیہات بھی ہوتی ہیں موعظہ میں، گویا جن خطرات سے بچنا ہے ان کے بارے میں آگاہی دینا واز کے اندر آتا ہے، اور جو نہیں بچ رہے ان کو سمجھانا یہ بھی واز کے اندر آتا ہے۔ تو گویا واز موعظۃ من ربکم، یہ واز کس نے کیا؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ موعظہ آیا ہے، نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف انکریج کیا اللہ نے، برائیوں سے ڈسکریج کیا اللہ نے۔ بہت اثر انگیز طریقہ ہے، بہت زبردست انداز میں اللہ نے ہمیں سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری چیز شفاء لما فی الصدور، صدور صدر کی جمع ہے، سینہ، سینے میں کیا ہوتا ہے؟ سینے میں دل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو ہمارا ادبی لٹریچر ہے نا، اس میں دل اور سینے سے مراد ذہن، جو انسان کا ذہن ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جیسے میں نے دل میں سوچا، ہم سوچتے ہیں نا، میں نے دل میں سوچا۔ اب ظاہری بات ہے کہ سینوں میں جو کچھ ہے اس کے اندر ہمارا ذہن جو ہے نا وہ اس کی طرف جاتا ہے، اور ہم اسی کے مطابق پھر جو اچھی چیز ہوتی ہے، جو ہمیں لذت دے رہی ہوتی ہے، جس کے اندر تھوڑی کشش ہوتی ہے، ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں، ہم یہ دیکھے بغیر کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، ہم فوراً اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، پہلی چیز وہ آ گئی، انسانی نفس اور ذہن کا وہ حصہ کہ جو اسے جائز اور ناجائز کی تمیز کے بغیر ہر لذت کی طرف بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس سے مراد ذہن میں اٹھنے والے وہ سوالات بھی ہیں کہ جن کا جواب دنیا کی کسی علم کے اندر نہیں ہے، ان کا جواب صرف وہی دے سکتی ہے۔ مثلا خالق کون ہے، آخرت کیا ہوگی، مخلوق کیوں پیدا کی گئی، خالق اور مخلوق کا آپس کا تعلق کیا ہے، اخلاقی حدود کیا ہیں۔ قرآن نے ان سب امور کا بہترین جواب دے کر ذہن کی پاکیزگی کا کام کر دیا، ذہن کو شفا دینے کا کام کر دیا، سینوں کو شفا دینے کا کام کر دیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کے نزدیک زندہ وہی لوگ ہیں جن کے دل زندہ ہیں، جن کے دل مردہ ہیں اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہیں، چاہے وہ دنیا میں چل رہے ہیں۔ جیسے اللہ معاف کرے، شروع کے لیکچرز میں بھی یہ بات بہت
جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا ہم جو دور ہیں، وہ اللہ کی نظر میں آسمان سے ایسا لگتا ہے جیسے لاشیں پھر رہی ہیں، اور جن کے پاس قرآن ہے وہ اصل میں اللہ کی نظر میں زندہ ہیں، جو پھر رہے ہیں زمین کے اوپر۔ تو جن کے پاس قرآن نہیں ہے تو ان کا دل زندہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو کہا کہ وہ مردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں نے دیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شفاء لما فی الصدور، سینوں کے لیے اس کے اندر شفا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اس کو شفا کا نام دیا گیا تھا، جو ذہن کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، دل کے اندر، سوچوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، آپ دیکھیں مین دل میں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جسم میں آتا ہے، عمل میں ڈھلتا ہے۔ تو جب تک اندر سے اصلاح نہیں ہوگی، باہر سے اصلاح ممکن نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے اس کو شفا کا ذریعہ بھی کہا قرآن کو۔ اور اگر انسان دل مضبوط کر لے، دل کو اللہ کی معرفت میں ڈھال لے، آپ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آخری دو چیزیں ہدم و رحمہ، ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ دونوں صفتیں یاد رکھیے دو پہلوؤں پر حاوی ہیں۔ دنیا میں قرآن ہدایت ہے، جو اسے قبول کریں گے، جو اسے قبول کریں گے پھر آخرت میں ابدی رحمت کی ضمانت ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ موعظہ، شفا اور ہدایت قرآن تو ہے ہی ہے، وہی جیسے میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ بارش تو برس رہی ہے، فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو زمین زرخیز ہوگی، جو اپنا برتن باہر لے کر جائے گا، جو اس بارش کو لینا چاہے گا۔ تو جو فائدہ اٹھائے گا اس کے لیے آخرت میں یہ رحمت بنے گی۔ دنیا میں بھی رحمت ہے، لیکن اصل رحمت کہ جو اس کے ذریعے اللہ جنت سے نوازیں گے نا اس کو، کہ دنیا کی چند ٹائم کچھ عرصے کی محنت، کتنی محنت، 40 سال 50 سال کی محنت ہی ہے نا قرآن پہ اگر کوئی کرتا ہے، 40-50 سال ہی اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے نا، 40-50-60 سال ہی اپنے آپ کو اخلاقی پابندیوں کے اندر جکڑنا ہے نا، ایسے وقت گزارنا ہے جیسے کوئی جیل میں وقت گزار رہا ہوتا ہے کہ بھئی میری کوئی مرضی نہیں ہے، جو میرے آقا اور مالک کی مرضی ہے میں نے اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو ایک 40-50 سال کی محنت کے بعد ابدی لافانی عیش کی دنیا، تو یہ رحمت ہے رب کی، جو وہاں پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس قرآن کی وجہ سے۔ سبب کیا ہے ہم سب کے لیے کہ قرآن آ گیا ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں موجود ہے، اس کو اللہ نے موعظہ بھی بولا، لیکن جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں یہ موعظہ نہیں بنے گی، نہ ہمارے لیے نہ ہماری نسلوں کے لیے۔ جب تک ہم اس کو اپنے عمل کا حصہ نہیں بنائیں گے سمجھ کر، تب تک یہ شفاء لما فی الصدور نہیں بنے گی، وہ درجہ حاصل نہیں کرے گی۔ اور جب تک ہم یہ موعظہ اور شفا کو لے کر نہیں چلیں گے، نہ یہ قرآن ہدایت بنے گا، نہ یہ قرآن ہمارے لیے رحمت بنے گا۔ بے شک یہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، ادھر لگا لگا کر ریشمی غلافوں میں ہم اس کو لپیٹ لپیٹ کر اونچی جگہوں پہ رکھیں کہ ہاتھ نہ آئے اور پیٹھ نہ ہو۔ اس طرح کا ادب کوئی ادب نہیں ہے، اصل ادب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ یاد رکھیے کہ آج ہمارے ہاں جتنی زیادہ بیماریاں ہیں وہ ساری آپ دیکھیں گے ذہنی بیماریاں، ان کا ریشو بہت زیادہ ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی چیز ایمان کی کمی ہے۔ جتنا ایمان توکل بہتر ہوتا ہے اتنی وہ انسان ان کے اوپر قابو پاتا ہے، اتنا اس کے اندر بہتری آتی ہے، اتنا وہ ڈپریشن کی طرف کم جاتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جب تک ہم اس دوائی کو کھائیں گے نہیں اس وقت یہ دوائی ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ جیسے دوائیاں آپ لے آئیں اور اسے گھر میں کہیں الماری میں بند کر کے رکھ دیں، اس دوائی سے فائدہ تو نہیں ہوگا نا، کھائیں گے نہیں جب تک ہم اس کو، احتیاط نہیں کریں گے جب تک، فوڈ اس کے مطابق نہیں لیں گے۔ قرآن بھی اسی طرح سے ہم سے ڈیل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اچھا جی، یہ جو شفا ہے نا، اس کے حوالے سے پھر تھوڑا سا میں مزید آپ سے بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا ہے نا کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ شفا ہے، ایسے ہی ہوا ہے نا؟
ایک منٹ. شفا ہے تو شفا کیسے شفا بنے گی؟ قرآن شفا کیسے بنے گا؟ یعنی جب ہم اسے فائدہ اٹھانے کی نیت سے اس کو ہمیں سمجھ ہوگی کہ شفا ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے جب ہم قرآن کو لیں گے تو وہ ہمارے لیے شفا بنے گی. سچی طلب سے، ماننے کے جذبے سے، سر جھکا کر. تب مثلا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں غصے کو پی جانے والے، ٹھیک، لیکن اگر کوئی آپ کو آ کر ایسے ہی ستا رہا ہے اور تنگ کر رہا ہے، تو اب آپ جب قرآن پڑھ رہے ہیں کہ غصے کو پی جانے والے، تو اب ہم اس کو جب تک اپنے عمل کا حصہ نہیں بنائیں گے تو ہمیں فائدہ تو نہیں ہوگا نا. پیئیں گے نہیں جب تک ہم غصے کو. پھر بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی کے اندر جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، انسان بہت زیادہ ان سے اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے، ان رشتوں کی وجہ سے، ان تعلقات کی وجہ سے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں بہت بری لگ رہی ہے اسی چیز میں تمہارے لیے خیر ہو. تو ہم وہاں پہ یہ سوچیں کہ خیر نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ کچھ نہ کچھ خیر ہو سکتی ہے. ممکن ہے اس خیر کا پہلو ابھی چھپا ہوا ہے اور وہ خیر کسی ٹائم پہ میرے سامنے آئے، ممکن ہے نہ بھی آئے، لیکن اللہ قیامت کے دن اس خیر کے پہلو کو میرے سامنے لے آئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ایسے ہی بعض دفعہ دل بہت بے چین ہوتے ہیں، بہت بے قرار ہوتے ہیں بلا وجہ ہی. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اللہ بذکر اللہ لتطمئن القلوب، کہ آگاہ رہو کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم قرآن کے ریفرنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ اثر کر رہا ہوتا ہے ہمارے اوپر. جب قرآن کا ریفرنس نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ بات بھی پھر ہم پر اثر نہیں کرتی. ہماری غلط فہمی کیا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ جب ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے نا تو ہم لوگوں سے اس کے حل پوچھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی عقلوں کے مطابق اس کا حل بتا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اللہ سے زیادہ ہماری ضروریات کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری تکلیفوں کو کون جانتا ہے؟ جب تک ہم اللہ کی طرف اپنے آپ کو نہیں پھیریں گے نا، قرآن سے ہم اپنے معاملات کا سلوشن نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے، نہ زندگی میں سکون آئے گا، نہ اطمینان آئے گا، نہ قرآن شفا بنے گی ہمارے لیے. پھر ہوگی یہ بات. چلیں آگے بہت ہی زبردست اسی کنیکشن سے ہی آیت نمبر 57 کے ہی حوالے سے 58 آیت بھی آ گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا انعام قرآن کی شکل میں نے تمہیں دے دیا کہ اس کو میں نے واعظ بھی بنا دیا، شفا بھی بنا دیا، ہدن اور رحمت بھی بنا دیا للمومنین، مومنوں کے لیے. اب کیا کرنا ہے؟ آیت 58 میں اللہ نے مزید بتایا کہ اس کے آنے پہ کرو کیا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، انہیں بتائیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آئی ہے کتاب، سو چاہیے کہ اس پر وہ خوشیاں منائے، یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں. آیت میں نے آپ کو پھر بتایا 37 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. بیچ میں گفتگو کا جو کلام کا انداز ہے، وہ خطاب کا معاملہ وہ دوسری طرف پھر گیا. اللہ اب یہاں پر دوبارہ سے ان آیات سے وہی باتیں اٹھا کر لائے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے رائٹر نہیں ہے، قرآن اصل میں اللہ کا کلام ہے. اسی بات کو بتا دیا کہ یہ قرآن کی قدر و قیمت کیا ہے. اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت لے کر آیا ہے. اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے فضل کا نزول فرمایا ہے دنیا والوں کے اوپر، اپنی رحمت کو نازل کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ فَبِذَلِکَ فَلْيَفْرَحُوا، اس فضل اور اس رحمت پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، سیلیبریٹ کرنا ہے اس کو. فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں.
کیوں منائیں خوشیاں؟ کس وجہ سے منائیں قرآن کے آنے پر، اس فضل اور اس رحمت کے ملنے پر خوشیاں کیوں منائیں؟ ہوا خیر مما یجمعون، قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر تو آپ اپنے محلات بھی بنا لینا، وہ محلات اللہ کی نظر میں ٹھیکروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ آپ کا بینک بیلنس ہو، اللہ کی نظر میں وہ چند کھوٹے سکوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جب تک کہ ان محلات، ان گاڑیوں، اس عہدے، اس شہرت، ان ٹھیکروں سے ہم اللہ کی رضا کا کام نہیں لیتے، اس کو قرآن کے سائے میں نہیں لے کر چلتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو قرآن ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جس دنیا کے حق میں یہ لوگ مارے پھر رہے ہیں، اندھے ہو رہے ہیں، جس کے عشق میں اللہ کی نظر میں ابدی قدر و قیمت قرآن کے اندر ہے، اس دنیا کی چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ بڑی زبردست آیت ہے۔ پچھلی آیت 57 اور 58 دونوں کو آپ جوڑ لیجئے، بہت زبردست لیسن پتہ چلے گا یہاں پر۔ پچھلی آیات میں 4 صفات پہ اللہ کا احسان عظیم ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ ہمیں خوش کر دے، ہم خوش ہو جائیں۔ لیسن اب ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، یہاں سبق ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ قرآن آ گیا، اتنی بڑی صفات ہیں، اب ہمیں فَلْيَفْرَحُوا کرنا ہے، ہمیں خوش ہونا ہے۔ اللہ تو نے ہمیں چنا، اتنی مخلوقات ہیں، اربوں خربوں اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ نے اپنی باتوں کے لیے، اپنے کلام کے لیے ہمیں چنا، خوشیاں منائیں۔ اللہ نے اس کو اپنا فضل اور اپنی رحمت قرار دیا۔ دیکھیں نا آیت 58 میں، پیچھے ہم نے 57 میں ہدن و رحمت پڑھا، شفا پڑھا، موعظہ پڑھا، یہاں پر فضل اور رحمت اللہ نے اس کو قرار دیا۔ اللہ نے خود کہا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، قرآن کے ملنے پر کیوں خوشیاں منائی جائیں؟ بتائیں ذرا۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ قرآن کی اہمیت ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو بلکہ قرآن کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے قرآن والوں میں شامل کیا، اہل قرآن بنا دیا، اللہ نے قرآن میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ اہل ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ اہل قرآن۔ اب یہاں اہل سے مراد کوئی خاص شخصیت نہیں ہے کہ جس نے کوئی خاص قسم کا گیٹ اپ اختیار کیا ہوا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ یہ اہل قرآن ہے یا یہ اہل ہے، نہیں۔ اہل سے مراد وہ کہ جو قرآن کے تھرو اپنے خالق سے کمیونیکیٹ کر سکے، خالق سے بات کر سکے، خالق کی باتوں کو جان سکے، مان سکے۔ اب دیکھیں دنیا میں نا بہت سارے رشتے ہوتے ہیں نا، بہت سارے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا جو رشتہ ہماری ماں کے ساتھ ہوتا ہے وہ دنیا میں شاید ہی کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ ہو اسٹرانگ، جتنا کلوز ہوتا ہے، جتنا اسٹرانگ، جتنی محبت والا، دنیا میں شاید ہی آپ کو کوئی اور رشتہ اس کا سبسٹیٹیوٹ کے طور پر ملے۔ نو، امپاسبل ہوتا ہے۔ جتنی آسانی سے ہم اپنا دکھ، درد، تکلیف، پریشانیاں، خوشیاں اپنی ماں سے شیئر کر سکتے ہیں، شاید ہی کسی اور کو کریں۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ چلے ماں غصے بھی ہوئے گی تو کوئی بات نہیں، مشورہ تو اچھا دے گی نا، بات تو اچھی بتائے گی، کسی اور کو بتائے گی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے خود کو بندوں کی 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ہستی سے تشبیہ دی ہے۔ کیا وہ ہمیں نہیں جانتا؟ کیا اسے نہیں پتا ہماری بے چینیاں کیا ہیں؟ اسے نہیں پتا ہماری ضروریات کیا ہیں؟ اسے نہیں پتا ہمارے غم کیا ہیں، ہمارے دکھ کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں؟ سب پتا ہے نا۔ تو اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا سیکھنا ہے ہمیں قرآن کے ذریعے کہ اس نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے نوازا قرآن کو دے کر ہمیں۔
ہم کمیونیکیٹ کریں اس ہستی سے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ہے. جب ہم اس کو بتائیں گے ظاہری بات ہے کہ وہ پھر ہمیں اپنی آغوش میں لے گی، وہ ہستی وہ ہمیں اپنی پناہ میں لے گی، وہ ہمیں ہدایت اور رحمت سے نوازے گی، وہ ہمیں گائیڈ کرے گی، وہ ہمیں بتائے گی دنیا کا کریشن پلان کیا ہے، وہ ہمیں بتائے گی کہ یہ دنیا کی تکلیفیں، یہ مسائل، یہ دکھ درد، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ بڑی عارضی ہیں، یہ بڑی وقتی ہیں، یہ ٹائم تو گزر ہی جائے گا، پھر جب تم میرے پاس آؤ گے تو پھر دیکھنا میں تمہیں کتنے انعام و اکرام سے نوازوں گا. یہ وہ بتاتا ہے، یہ اس کا پلان، یہ اس کا میسج ہے. اب یہاں اس آیت میں جو لفظ فضل ہے نا اس کو تھوڑا سا ہم سمجھیں گے. فضل کہتے ہیں حق سے زیادہ چیز کو، ایکسٹرا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس نے تمہیں حق سے زیادہ دے دیا، وہ بہت کچھ دے دیا اس نے تمہیں قرآن کی شکل میں. اللہ کرے کہ ہم اس قرآن کی اس نعمت کو محسوس کر کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے بنے. اس آیت میں ایک اور لفظ آیا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. یجمعون کیا کیا جمع کر رہے ہوتے ہیں؟ کلیکشنز، اپنی اپنی کلیکشنز کی لسٹ بنائیں، اپنے اپنے شوق دیکھیں، کیا کچھ لوگ جمع کی کرتے ہیں؟ بتائیں نا ذرا، گھر میں کیا کچھ جمع کیا جاتا ہے؟ خواتین تو کراکری، برتن، بیگز، جوتے، گھر کے مختلف چیزیں، گھر کی چیزیں، جویلری جو ہوتی ہے بالکل، کرسٹلز وغیرہ ہوتے ہیں، بکس بعض لوگ جمع کرتے ہیں، بالکل ڈیکوریشنز ہوتی ہیں. اور فیشن بھی کتنی تیزی سے بدلتا ہے نا. آج سے 10 سال پہلے جو آپ نے کلیکشن اکٹھی کی ہوں گی ممکن ہے آپ وہ بالکل اولڈ فیشن ہو گیا ہو، اب آپ کہیں اچھا پھر نئے سرے سے، اچھا پھر نئے سرے، اس کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں ہے نا. اللہ کہتے ہیں کہ جو تم جمع کر رہے ہو نا دنیا میں اس سے کہیں زیادہ بہتر کیا ہے قرآن. لہذا کیجئے کیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس کے آنے کو سیلیبریٹ کرو، خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ. اللہ کا احسان، اللہ کے احسان پر خوش ہو کر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. ایسے انہوں نے پوچھا کیسے خوشیاں منائیں؟ خوشیاں یہ نہیں کہ چراغاں کرنا شروع کر دیں اور لائٹیں لگائیں اور یہ وہ بھی ہم جب دیکھیں نا، جب ہم قرآن پاک جب مکمل کرتے ہیں عموماً جہاں پہ تکمیل ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ کچھ پارٹیز ہو رہی ہوتی ہے نا، تو پارٹیز بھی اس کے ساتھ ہی ہے نا. اس کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا، چلو اب ہم خوش ہوتے ہیں، شکرانہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اکٹھے ہوتے ہیں، اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے قرآن کو سمجھا پڑھا، اللہ نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازا. یعنی ایک تو وہ خوشی کا طریقہ ہو گیا نا کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں کہ الحمدللہ کہ ہم قرآن کلاس سے اٹیچ ہوئے ہیں. ہم تو بعض دفعہ اپنے سرکل میں کچھ ایسے سرکل بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بتاتے بھی نہیں شرم سے کہ لوگ پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ کیا مولوی بننے کے تکروں میں چل پڑا اور یہ اس طرف نکل گیا. یعنی بعض لوگوں کے گروپس ایسے بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم میں تو اس طرح کے لوگوں سے پالا نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہم لوگوں کو ملتے جلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے کتنے کتنے مسائل ہوتے ہیں بیچاروں کے. دوسری بات یہ کہ خوشیاں یہی ہے نا کہ قرآن کو لوگوں کے اندر عام کریں کہ دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا فضل، اس کی رحمت آئی ہے، اس کی معاوضہ آئی ہے، اس کی طرف سے شفا آئی ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہیں، ہر وقت غمگین ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، بالکل ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کوئی ہوپ نہیں ہے، مایوسی ہے. آپ ان کو بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ ہے، اس کو سیلیبریٹ کر کے یعنی کہ فلیفرحوا، خوش ہو کر دوسروں کو بھی بتانا، خود بھی لینا، دوسروں کو بھی بتانا. اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم اس کی قدر کرنے والے بنے. قدر یہی ہے نا کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہمیں ملا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں قرآن کو لیں ہم اچھے طریقے سے، سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. آیت 59 کل اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ان سے مراد مشرکین سے پوچھئے، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تم نے اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہرایا اور کچھ کو حلال. پوچھئے کیا اس کا حکم تمہیں اللہ نے دیا تھا یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اب وہی توحید اور قیامت کا سلسلہ پھر جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، سورہ یونس سٹارٹ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن اللہ کا کیسا کلام ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کس حساب کے
کون سے رسول ہے، ان کی صداقت کیا ہے، اللہ نے اسی کی طرف پھر لے کر آئی، ہماری توجہ دلائی، مبذول کرائی۔ ان مشرکین سے پوچھئے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے رزق اتارا، تم نے اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہرایا اور کچھ کو حلال، یعنی اللہ نے جو رزق دیا تم نے خود ہی حلال و حرام اپنے جی سے ٹھہرا دیا اس کو، کیا اس کا حکم تمہیں اللہ نے دیا تھا؟ یعنی کس نے تمہیں حکم دیا تھا؟ یہ تحریم و تحلیل کہتے ہیں، حلال و حرام کا حکم، یہ کس کے حوالے سے ہوا؟ اور تم یہ کہتے تھے شاید یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور ابراہیم کو تو ان کے رب نے بتایا۔ قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ ام اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ خود چیزوں کو گھڑ کر اللہ سے منسوب کرنا، خدا پر جھوٹ گھڑنا، یہ جرائم میں سب سے شدید ترین جرم ہے۔ ان کو بتا دیا کہ یہ جو حلال و حرام کے فتوے تم بانٹتے پھر رہے ہو، ایک میرے رسول کو نہیں مان رہے، ایک تم قرآن کو نہیں مان رہے، اوپر سے حلال و حرام تم نے گھڑ گھڑ کر لوگوں کے اندر بانٹنے شروع کر دیے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس جرم سے باز آ جاؤ۔ آیت 60، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن بدن بریکٹ ان سے کیا معاملہ ہوگا، بریکٹ کلوز، یہ اللہ کی عنایت ہے، بدن بریکٹ کہ اس نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، ورنہ اس جسارت پر ان کا قصہ ابھی پاک ہو جاتا، بریکٹ کلوز۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر لوگوں کی ایک بڑی تعداد شکر گزار نہیں ہے۔ یہ وہی آیت 59 میں جو ہم نے پڑھا نا کہ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، جھوٹ گھڑ رہے ہیں اللہ کے ساتھ، یہ اس جرم کی انتہائی گھناؤنے پن کی طرف اللہ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا کہ یہ لوگ جو جھوٹ لگا رہے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ سوال کیا اللہ نے، جواب دیے بغیر بات ختم کر دی، گویا اللہ نے انہیں اس قابل نہیں سمجھا، اتنا غصہ ہے کہ ان سے کوئی جواب دیا یا لیا جائے، غضب کی دلیل ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ شامت زدہ لوگ، کون سے شامت زدہ لوگ؟ جو حلال و حرام کے فتوے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کہ قرآن خود کھڑ کر لے آئے، یہ جو کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت آئے گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ اتنے بڑے جرم کی، اتنے بڑے جھوٹ کی ان کو کیا سزا ملتی ہے۔ جو لوگ، آیت کو دیکھیے، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن ان سے کیا معاملہ ہوگا۔ اور اللہ الکذب یوم القیامہ، پھر کہا ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ دیکھیں ہائی لائٹ کرنے والا لفظ، اللہ کون ہے؟ اللہ لذو فضل علی الناس۔ ان کا جرم اتنا گھناؤنا ہے، اتنا گندا ہے، اتنا برا ہے کہ اللہ ابھی ان کا قصہ پاک کر دے، تباہ کر دے ان کو، لیکن چونکہ وہ فضل کرنے والا ہے نا، لوگوں کے بڑے بڑے جرائم کے باوجود ان کو اپنے فضل سے فوراً محروم نہیں کرتا، انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ لوگ اپنے جرم کی تلافی کریں، لوگ اب توبہ کریں، اصلاح کریں، لیکن لوگوں کی اکثریت کا حال کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لوگوں کی ایک بڑی تعداد شکر گزار نہیں ہے۔ یعنی اللہ لذو فضل علی الناس ہے، ایک طرف اللہ ہے، ان کی ہستی کیسی شان والی ہے، لذو فضل علی الناس، دوسری طرف انسانوں کی اکثریت کی حالت کیا ہے؟ اکثرہم لا یشکرون، اکثریت کی حالت شکر گزار نہیں ہے۔ ادھر وہ ڈھیل دے رہا، ادھر ان کی حماقتوں، ان کی شرارتوں، ان کے جرائم میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ سبق یہاں کیا ہے؟ اکثریت کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ، اکثر لوگ ناشکرے ہیں، یہ اللہ کا اپنے بندوں سے شکوہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت ناشکری ہے۔
جس اللہ نے ان کو سب کچھ دیا اور سب کچھ میں سب سے بڑھ کر اس نے اپنے کلام سے نوازا ان کو. لوگوں کی اکثریت کا اللہ کے بارے میں، اس کے کلام کے بارے میں رویہ ناشکری والا ہے، ناقدری والا ہے، لاپرواہی والا ہے، غیر سنجیدگی والا ہے، غفلت والا ہے. اللہ ہمیں ان ناشکروں سے بچائے، ناشکرے گروپ سے بچائے. اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. آیت نمبر 61 وما تکونوا فی شأن within bracket آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا کام کیے جائیے بریکٹ کلوز. اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور اے لوگو جو کام بھی تم کرتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب سے ذرا برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی کہ تم جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، جو تم دعوت، تبلیغ، اطاعت، تذکیر، جو بھی تم کام کر رہے ہو اس کام میں لگے رہو پوری یکسوئی کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان اور زمین کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی چیز اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے. اللہ کی کتاب میں سب کچھ درج ہے، ہر وقت خدا کی نگاہوں میں ہے اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی جب تم اپنا تن من دھن لگا کر اللہ کے دین کے لیے لگے ہوتے ہو تو اس وقت ہم بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم ہماری حفاظت میں ہوتے ہو. یہاں جو لیسن ہے ہمارے لیے بڑا زبردست لیسن ہے. یہ آپ کو ٹھیک تو سمجھ آ گیا نا کہ اے نبی تم جس حال میں ہوتے ہو، قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اے لوگوں جو بھی تم کام کرتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. ہم کوئی غافل نہیں ہیں، ہم کوئی غائب نہیں ہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر نہ زمین نہ آسمان میں چھپی ہوئی نہیں ہے اور وہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے. لیکن تسلی دی نا ان کو. اب میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے یہاں پر. یہ جو تفیدون ہے نا، اس تفیدون فی، جب تم کسی کام میں مصروف ہوتے ہو، تب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. یہ تفیدون فیض سے ہے، فے یہ زواد فیض. اس کا مطلب ہے پانی کا بکثرت منتشر ہو کر نکلنا، بہت زیادہ پانی اور پھیل کر نکلنا، یہ مراد ہے اس سے. فیضان کا لفظ اسی سے آیا ہے. تفیدون یہ جو قرآن کے اندر بھی لفظ ہم نے پڑھا، ایسے کام میں مشغول ہونا جس میں انسان خود کو فراموش کر دے، اپنا آپ بھی بھول جائے. ایسی مشغولیت جس میں آپ کو کچھ اور یاد نہ رہے، اپنا آپ بھی یاد نہ رہے. کب ہوتی ہے ایسی مصروفیت گھر کے اندر؟ مائیں ہیں نا تو آپ کو تو پتا ہوگا، بچوں کے پیپرز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں خاص طور پر، تو ماؤں کو اپنا آپ بھی بھولا ہوتا ہے. کوئی خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو بھی، بچہ بیمار ہو جائے خاص طور پہ، تو ماؤں کا اپنا آپ بھی ان کو بھول جاتا ہے کہ کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، کپڑے چینج کیے نہیں کیے، اپنی میڈیسن لی ہے نہیں لی، ہر چیز بھولی ہوئی ہوتی ہے اس کو. یہ تفیدون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم اتنی مشغولیت کہ جب تم کوئی کام کر رہے ہوتے ہو نا کہ اپنا آپ بھی تم بھول چکے ہوتے ہو، اتنے تم منہمک ہوتے ہو، انہماک سے وہ کام کر رہے ہوتے ہو، اس وقت بھی ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج کل تو بہت موبائل میں بالکل کہ ان کو ارد گرد سب کچھ بھولا ہوا ہوتا ہے، کہاں بیٹھے ہیں، فیملی ممبرز ہیں نہیں ہیں، کس سے بات کرنی ہے نہیں کرنی، بچے گیمز کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تفیدون ہے. اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہاں بھی کیا بتانا چاہا کہ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، اور دیکھیں قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، دیکھیں اللہ نے قرآن کو یہاں مینشن کیا. تو اب ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، آپ کا کیا خیال ہے اللہ کو اللہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ دیکھ رہے ہوں گے نا، ان کے نوٹس میں ہے نا. یہ تم جو دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہو تو فی دون بھی کر رہے ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، قرآن میں سے بھی جو پڑھا رہے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو کہہ کر ہمیں بھی تو سنایا گیا نا یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے اپنا زبردست تعارف کروا دیا خاص طور پر قرآن پڑھنے کے ٹائم پہ. تو یہ ٹائم تو بہت ہی قیمتی ٹائم ہوتا ہے، قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں.
آپ یہ سوچا کیجئے اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر، خاص تو ہر، ویسے جو میں نے کہا نا اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں نا، ہر جگہ نوٹسیبل ہوتی ہے ہر بات ہماری، اتنی مشغولیت کی بات تھی، لیکن خاص طور پر اللہ نے وما تتلو منہ من قرآن کہا کہ قرآن جب پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ